أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. سورہ نمبر 2 آیت نمبر 93. اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا اور طور پہاڑ کو تمہارے اوپر اٹھا دیا، یہ کہتے ہوئے کہ ہم نے جو کچھ تم کو دیا ہے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، لے لو اور سنو. وہ کہنے لگے ہم نے سن تو لیا، مانیں گے نہیں. اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت رچ بس گئی تھی ان کے کفر کی وجہ سے. تو آپ پوچھئے، آپ کہیے کہ کتنی بری چیز ہے جس کا حکم تمہارا ایمان تمہیں دیتا ہے اگر تم واقعی مومن ہو. And recall when we took your covenant and raised over you the mountain Tur, saying, take we of what we have given you with determination and listen. They said, we hear and disobey. Their hearts absorbed the worship of calf because of their disbelief. Say, how wretched is that which your faith enjoins you, if you are indeed believers. اس میں لوگوں کے ایک اور رویے کی بات کی گئی ہے. جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس سے تختیوں پر لکھی ہوئی توریت لے کر کے آئے اور کہا کہ یہ تیرے رب نے، تمہارے رب نے یہ دیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو خود دیکھ نہ لیں. ہم کیسے یقین کر لیں کہ یہ کتاب اللہ نے تمہیں دی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا جس نے طور پہاڑ کو اوپر اٹھا لیا اور ان کے سر کے اوپر کر کے بولا کہ ایکسپٹ کرتے ہو یا پہاڑ تمہارے اوپر گرا جائے، پیس کر کے تم کو ختم کر دیں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب ہم قبول کر لیتے ہیں. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ ہم نے سن تو لیا لیکن مانیں گے نہیں. اور یہ کیوں؟ اس لیے کہ بچڑے کی محبت جس کی انہوں نے عبادت کی تھی ان کے دل میں گھس گئی تھی ان کے کفر کی وجہ سے. تو اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باتیں کی تھی، ان کا ایک یہ نقل کیا تھا کہ ہم تو اسی چیز پر ایمان لائیں گے جو ہمارے اوپر اترا ہے، یعنی توریت پر، باقی چیزوں کو ہم نہیں مانتے.
تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم ان سے پوچھو کہ اگر تم توریت پر بھی ایمان لائے ہو تو کیا تورات ان چیزوں کا حکم دیتا ہے جو تم نے کیا؟ یعنی بچڑے کی عبادت ہو، یا اللہ کا حکم قبول نہ کرنا ہو، یا سن کر کے کہنا کہ نہیں ہم نہیں مانیں گے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے، کیا لیسن ہے اس آیت کے؟ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز دی ہے، جو بھی تعلیم دی ہے، انسان اسے مضبوطی سے تھام لے، اسی میں اس کی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، اور اس کو سننے کا مطلب کیا ہے؟ ماننے کے جذبے سے سنے۔ لیکن اکثریت ہماری کیسی ہے؟ وہی ہے جو یہودیوں کی تھی، کیا سمعنا، سن تو رہے ہیں، جمعے کا خطبہ سن رہے ہیں، درس قرآن سن رہے ہیں، حدیث سن رہے ہیں، تقریریں سن رہے ہیں، لیکن عصینا، مانیں گے نہیں، دل میں ارادہ ہی نہیں ہے ماننے کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ان کے کفریہ کاموں کی وجہ سے ان کے دلوں میں دنیا بھر دی گئی۔ ان کے دل میں تو بچڑے کی محبت بھری ہوئی تھی، اور ہماری قوم کے دلوں میں دنیا، میٹیریلزم، یہ کوٹ کوٹ کے بھر دی گئی ہے، جس کی وجہ سے اللہ کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز غور کیجیے، ہمارا دل جو ہے ایک پاٹ کی طرح، برتن کی طرح، ایک گلاس مان لیجیے، اگر گلاس پہلے ہی سے بھرا ہوا ہے کچڑے سے، اب اگر اس میں آپ دودھ بھی ڈالیں گے، شہد ڈالیں یا کوئی قیمتی سے قیمتی چیز ڈالیں، اس کے اندر نہیں جائے گا، اس لیے کہ آلریڈی وہ فل ہے۔ اسی طرح جب دل میں کوئی چیز بھری ہوئی ہے پہلے سے، تو اب یہ اللہ کی باتیں، رسول کی باتیں، آخرت کی باتیں، جنت اور جہنم، اس میں گھسے گی کہاں؟ تو سب سے پہلی چیز جو ہونی چاہیے کہ انسان اپنے دل کو پاک صاف کرے، اس کے بعد یہ باتیں گھسے گی، ورنہ انہیں یہودیوں کی طرح سن تو لیا لیکن مانیں گے نہیں۔ اور آج پوری قوم 99% انہی کے نقش قدم پر، انہی کے طریقے پر چل رہی، انہی کو فالو کر رہی، تو ظاہر بات ہے کہ نتیجہ اور انجام بھی انہی جیسا ہونے والا ہے، ذلت اور رسوائی اور بدحالی اور غربت اور افلاس ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر برے رویے سے محفوظ رکھے اور اپنے حکم پر